خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی پہلی آیت سے ہم سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بچھوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو وہ اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو روزوں کے مبارک ایام بہت بہت مبارک۔ آج راکھ کا بدھ ہے، اور راکھ کے بدھ سے ہم مسیحی روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کلیسیا کی روایت ہے کہ ان ٹہنیوں سے، ان کھجور کی ٹہنیوں سے جو کہ کھجوروں کے اتوار کے موقع پر برکت دے کر ہاتھوں میں لہراتے ہوئے ہم نے جب اقرار کیا تھا کہ مسیح خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، جب ہم نے ہوشانہ کے نعرے لگائے تھے تو انہی ٹہنیوں سے راکھ تیار کر کے ہمارے ماتھوں پر علامتی طور پر لگائی جاتی ہے، تاکہ ہم اس بات پر دھیان و گیان کر سکیں، اس بات پر سوچ سکیں کہ ہم خاک ہیں اور خاک ہی میں ایک دن لوٹ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، جب خدا نے دنیا کو بنایا، اور دنیا کو بنانے خلق کرنے کے بعد جب اس نے انسان کو بنایا تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ خدا نے مٹی لی، اس کو گوندا اور اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر انسان کو خلق کیا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جو ہے جیتی جان ہوا۔ لہذا ہماری حقیقت، ہماری پہچان، ہمارا ماخذ، ہمارا ایسنس جو ہے وہ مٹی ہے، ہمارا وجود مٹی ہے، اور ایک دن ہم مٹی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، پیدا ہوئے، دھرتی پر آئے،
اچھی زندگی گزاری اور وہ ایک دن یہاں سے چلے گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے۔ ہماری حقیقت یہی ہے، ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم نے ایک دن اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ تو اس لیے جب ہم علامتی طور پر راکھ اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یاد رکھ اے انسان، تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ ہمیں پہچان کروائی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنا غرور، اپنا تکبر، اپنی جو میں ہے اس کو ختم کریں، کیونکہ ہماری حقیقت یہی ہے۔ ہمارا سارا غرور، تکبر، عیاشی سب کچھ اس مٹی میں ایک دن مل جانا ہے۔ تو اس لیے اس حقیقت سے منکر نہ ہوں اور توبہ کریں۔ اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنی کمزوری میں انسان ہوتے ہوئے جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں، ان سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کریں جس دن ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر راکھ کی، خاک کی ویلیو کا پتہ کریں تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ خاک کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو درخت ہے یا کوئی کتاب ہے یا کوئی چیز ہے، جب اپنے اصل وجود میں ہوتی ہے، پھل دیتی ہے، سرسبز ہوتی ہے تو اس کی ویلیو ہے۔ وہ درخت جو پھل دیتا ہے اس کی ویلیو ہے، لیکن جب وہ درخت پھل نہیں دیتا، سوکھ جاتا ہے اور کاٹ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، تو پھر اس راکھ کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ پاؤں میں روندی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ خاک ہمارے ماتھوں پر لگا کر ہمیں یاد کروایا جاتا ہے کہ ہماری حیثیت یہی ہے۔ ہم نے اپنی جو حیثیت انسانی ہے اس کو، انسانیت کی بقا کو ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اور کیسے؟ راست بازی سے۔ جو دم ہمارے نتھنوں میں پھونکا گیا ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے، اس کی روحانیت کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے خدا سے میل کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں یوئیل نبی کے صحیفے میں سے جو ہم نے سنی، اس میں یوئیل نبی نے ہمیں یہی دعوت دی ہے کہ ہم گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے آپ پر دھیان و گیان کرتے ہوئے، ہم سارے دل سے خدا کی طرف رجوع لے آئیں۔ ہم توبہ کریں، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور متوجہ ہو کر اس سے اس کی رحمت طلب کریں، کیونکہ وہ رحیم ہے، مہربان ہے، وہ کثرت سے رحم کرتا ہے۔ اور یہ خدا کی رحمت ہی ہے کہ اس وقت اس نے ہمیں اس وقت زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر، بدیوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اگر وہ پردہ نہ ڈالے، وہ ہمارے گناہوں کو نہ چھپائے، تو یقین رکھیں کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کبھی اپنا منہ نہ دکھا سکے، اپنا منہ نہ دکھا سکے۔ یہ خدا کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اس لیے کیونکہ وہ نہایت طویل الصبر ہے، وہ نہایت شفیق ہے اور آفات نازل کرنے سے پچھتانے پر آمادہ ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ کون جانتا ہے کہ خدا ایک مرتبہ پھر آج ہمارے پچھتانے پر غور کرے، ہماری توبہ پر غور کرے اور ہماری توبہ کو قبول کرے اور ہمیں رحم دے دے تاکہ ہم بچ جائیں۔ اس لیے یوئیل نبی کہتا ہے کہ صہیون میں نرسنگا پھونکو، اعلانات کیا کرو اور کیا کرو؟ روزے کا اعلان کرو اور مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو اور سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ بزرگ بھی، نوجوان بھی، خواتین بھی، دلہا اور دلہن بھی اپنے کمروں سے نکل آئیں اور سب ماتم کریں اور توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ کیوں ایسا کہا گیا اور کیوں کیا گیا؟ اگر دیکھا جائے تو سال کے آغاز ہی میں ہمیں بتا دیا گیا کہ 2 مارچ کو روزے ہیں،
ہمیں بتا دیا گیا 2 مارچ کو راک کا بدھ ہے، ہر نمازوں میں اعلانات کیے جاتے رہے، کیلنڈر بنے، ان پر راک کے بدھ کا لکھا گیا، مطلب جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکا جائے اور روزے کا اعلان کیا جائے، تو پھر روزے کا اعلان یہ کیا جاتا رہا سال کے آغاز میں، اور لکھا بتایا گیا کہ مقدس محفل فراہم کرے، تو آج یہ مقدس محفل فراہم کی گئی ہے۔ صبح سے ابھی تک ہماری پیرش میں یہ 6ٹھی نماز ہے، اور تقریباً یہ 9 نمازیں شام تک ہونی ہے، یعنی کہ لوگوں کو بلایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، مقدس محفل فراہم کی گئی ہے، اور لوگوں کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ہم سب خدا کی طرف رجوع لائیں، اپنی ذات پر سوچیں، اپنے آپ پر سوچیں، اپنے کاموں پر سوچیں، اپنی زندگی پر سوچیں کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے، اور روزہ رکھیں۔ ہمارا مسیحی روزہ، یاد رکھیں، صرف کھانے پینے کی چھوٹ نہیں ہے۔ ہمارا مسیحی روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہمارا مسیحی روزہ پیٹ کے بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ جو ہے خدا کی قربت میں آنے کا روزہ ہے، یہ خداوند میں بڑھنے کا، توبہ کرنے کا، سچا اعتراف کرنے کا، خدا کی طرف رجوع لانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ دراصل روزہ جو ہے سچی توبہ اور خدا سے میل کرانے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں روزہ جو ہے اب مختلف قسموں کا ہے۔ پہلی قسم، پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھ کا روزہ رکھیں، جو بہت ہی ضروری ہے۔ اپنی آنکھ کا روزہ، اپنی آنکھ کو برائی دیکھنے سے روک لینا، یہ بھی روزہ ہے۔ روزے کا لفظی مطلب ہے، عربی زبان کے لفظ سم سے نکلا، جس کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینا، اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینا، پچھتانا، یہ روزے کا لفظی مطلب ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو بدی دیکھنے سے روک لینا، یہ جو ہے یہ روزہ ہے، آنکھ کا روزہ۔ ایک کان کا روزہ بھی ہے۔ کیسے؟ بدی کو سننے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ بڑی ہم چغلیاں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مخالفت کی، ایک دوسرے کو گرانے کی باتیں، تو ان باتوں سے جو سنتے ہیں، دوسروں کی سنتے ہیں، اچھی باتیں سننی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر کو برباد کرنے کی بات ہے، کسی کو گرانے کی بات ہے، تو ہم ان باتوں سے اپنے کانوں کو بچا لیں۔ یہ کان کا روزہ ہے، کان کا روزہ۔ پھر ہے زبان کا روزہ، اپنی زبان سے کسی کے خلاف بات کرنے سے روک لینا، بدی کرنے سے روک لینا، چگلی کرنے سے روک لینا، گالی گلوچ کرنے سے روک لینا، نشہ بازی سے روک لینا، یہ زبان کا روزہ ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کا روزہ، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کو کسی کے خلاف استعمال کرنے سے روک لینا، مثلا چوری چکاری سے، کسی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے اپنے آپ کو روک لینا، جو ہم کرتے ہیں، ہماری جبلت میں ہے، ہماری زندگی میں ہے۔ اس ہاتھ کو روک لینا، ہاتھ کا روزہ۔ پھر ہے پاؤں کا روزہ، اپنے پاؤں کو بدی کے رستے پر نہ لے جانا۔ اگر بدی کے رستے پر چلتے ہیں، گناہ کے رستے پر چلتے ہیں، تو کیا کرنا؟ اپنے آپ کو روک لینا، توبہ کرنا، یہ بدی سے دور بھاگنا، اپنی راہوں کو بدل لینا، یہ ہے پاؤں کا روزہ۔ تو آخر میں ہے پیٹ کا روزہ۔ پیٹ کا روزہ کیوں؟ سوال میرا یہ ہے کہ کیا خدا ہمیں بھوکے پیاسے رکھ کے کمزور کرنا چاہتا ہے؟ کیا خدا ایسا چاہتا ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں؟ نہیں، بھوکے پیاسے ہم ہوں، جان کو ہم کمزوری میں ڈالیں، جسم کو ہم کمزور کریں، لیکن ہمیں اس کا اجر نہ ملے، تو وہ روزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈائٹنگ ہو سکتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر دعا نہ کریں، روزہ رکھ کر اپنے کانوں کو، آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، زبان کو، پاؤں کو بدیوں سے نہ روکیں، تو یہ روزہ نہیں ہو سکتا، وہ ڈائٹنگ ہو سکتی ہے۔
روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں احساس پیدا کرنا، سوچنا کہ وہ غریب، وہ یتیم، وہ بے سہارا، وہ ضرورت مند جن کے پاس خوراک نہیں، جن کے پاس روٹی نہیں، تو جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا احساس ہوتا ہے، کیا تڑپ ہوتی ہے، اس تڑپ کو محسوس کرنا، یہ ہے بھوکے رہ کر روزہ رکھنا۔ اور پھر جو آپ نے بچایا ہے، ایک ٹائم کا کھانا، 2 ٹائم کا کھانا، اگر آپ نے 8 پہرہ روزہ رکھا ہے تو 2 ٹائم کا کھانا، اگر آپ نے سرگی کا روزہ رکھا ہے تو 1 وقت کا کھانے کی جو بچت ہوئی ہے وہ ضرورت مندوں کو دینا، غریبوں کی مدد کرنا، جو بچایا ہے وہ ضرورت مندوں کو دینا، تو پھر ہمیں یہ ہے خیرات اور یہ ہے احساس روزے کا۔ تو جب ایسا کیا جاتا ہے تو پھر خدا ہمارے روزے کو قبول کرتا ہے۔ اور روزہ رکھ کر کرنا کیا ہے؟ ایک تو اپنے اندر احساس پیدا کرنا، دوسرا ہے 3 اہم کام، کیا ہے؟ خیرات کے، جو آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا، مسیح یسوع نے کہا کہ تم اپنے راستی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ترہی مت بجواؤ، ڈھول مت بجواؤ، بلکہ کیا کرو؟ پوشیدگی میں مدد کرو، پوشیدگی میں دو، تو خدا تمہیں اس کا اجر دے گا، خدا تمہیں اجر دے گا، خدا تمہیں اس کا حاصل دے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ جب تم دعا کرو تو بڑے بڑے الفاظ، اونچی اونچی آواز کے ساتھ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ تم کیا کرو؟ اپنی کوٹری میں جاؤ اور دعا کرو، پوشیدگی میں دعا کرو، اور روزہ رکھو۔ روزہ رکھ کر چہرہ اداس مت بناؤ، بلکہ کیا کرو؟ اپنا منہ دو اور سر پر تیل لگا۔ منہ دھونا اور سر پر تیل لگانا مطلب اپنے آپ کو فریش بناؤ۔ اگر منہ مرجھایا ہوگا، بال بکھرے ہوں گے، منہ دھونے والا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہمیں پوچھا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، گھر کے اندر، خاندان میں، عزیز رشتہ دار، سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو اگر آپ کی حالت ایسی ہو تو دوسرا پوچھے گا خیریت ہے آج؟ بہت منہ بنایا ہوا ہے، بہت اداس ہو، تو کیا ہوگا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کہ میں تو روزہ رکھیا ہے۔ یہی جواب ہوگا نا، بھوک لگی ہوئی ہے، روزہ لگا ہوا ہے، یہ جواب ہوگا نا جو ہم سنتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں فائدہ لینا چاہتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، تو پھر روزوں میں ہمیں سچے دل سے، جیسے مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہے کہ کیسے روزہ رکھنا ہے، ویسا روزہ رکھیں، پوشیدگی کا روزہ، احساس کا روزہ، اور خیرات بھی کریں۔ تو ہم ایک ایسے لکھا ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو تیرا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ اتنی پوشیدگی میں خیرات کی جائے اور دعا کی جائے۔ تو جب ایسا کیا جائے گا تو خدا ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے گا، ہماری ریاضت کو بھی قبول کرے گا، اور ہماری توبہ کو بھی قبول کرے گا، اور ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آئیں آج ہم اپنے ماتھوں پر راکھ لگاتے ہوئے توبہ کریں۔ جیسا کہ آج کی عبادت کے آغاز میں ہم نے توبہ کی رسم کو چھوڑا کلیسیا کے حکم سے، لتوریائی عبادت کے طریقہ کار میں، تو ابھی ہم اپنی زندگی پر سوچیں گے۔ راکھ لگانے سے پہلے سوچیں گے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، میں نے کون کون سی خطا کی، میں نے کون کون سی حکم عدولی کی۔ تو اپنے ماتھے پر جب راکھ لگائیں گے تو جب کاہن اور خداوند کے لوگ کہیں گے کہ یاد رکھ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا، تو پھر ہم احساس ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے آئیں آج خداوند سے دعا کریں کہ خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں اس قابل بنائیں تاکہ ہم سچی توبہ کریں، اور کلیسیا کے حکم کے مطابق سال میں کم سے کم 1 دفعہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اقرار کریں اور توبہ کریں، اور خداوند کے شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں جیتی جان توبہ کرنے اور زندگی پر سوچنے کا وقت دیا ہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔